بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 94 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 94 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 اور 218 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو عربی گرامر، عربی بول چال اور قرآن پاک کا مکمل ترجمہ سکھایا جائے گا، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ اس طرح اور بھی دوسرے احباب اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ترجمۃ القرآن سیکھنے کے ہمارے دو اسلوب ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ترجمۃ القرآن بذریعہ علامات۔ یہ علامتیں ہم نے تفہیم القرآن کے اندر پڑھی ہیں۔ مکمل پلے لسٹ آپ کو مل جائے گی کہ کون سی علامت کا کیا ترجمہ ہے اور آپ نے کیسے ان کی پہچان کرنی ہے، کیا ان کے قواعد ہیں۔ آپ ان کو ایک مرتبہ اگر ترجمہ اچھی طرح سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیے گا، اور اس کے علاوہ علم النحو عربی گرامر کا کورس وہ بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، تو اس کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو عربی زبان بولنے، سمجھنے اور قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے اندر کافی اس سے استفادہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو پہلا اسلوب ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اس میں یہ جو 3 رنگ دیے گئے ہیں، اس میں ایک سرخ رنگ جو ہے وہ ایک علامت کے لیے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں۔ تو آج کے سبق کے اندر حرمت والے مہینوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ جو ٹوٹل مہینوں کی تعداد ہے، جتنے بھی کیلنڈر ہیں اسلامی ہے، جتنے بھی کیلنڈر ہیں، ان تمام کیلنڈر کے اندر جو مہینے ہوتے ہیں وہ 12 ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف اسلامی کیلنڈر ہے کہ جس کے اندر کچھ مہینے حرمت والے ہیں جو دوسرے مہینوں سے معزز ہیں۔ تو یہاں پہ ان کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ ایک ذوالحج ہے، ذوالقعدہ ہے، اور اس کے بعد محرم، 3 یہ اکٹھے ہیں، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں، اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ یعنی جیسے دوسرے مہینوں کے اندر لڑائی کی جاتی ہے، جنگ کی جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی جنگ کر سکتے ہیں، اس کے اندر جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل آپ فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وکفر بہ، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر عند اللہ، زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے بھی۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا والفتنۃ اشد من القتل، تو یہاں پہ اکبر کے لفظ ہیں کہ فتنہ جو ہے یہ بڑا گناہ ہے قتل سے بھی۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ سب ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، ومن یرتدد منکم عن دینہ، پر جو پلٹ جائے تم میں سے اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، اولئک، پس یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ضائع ہوں گے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا کے اندر، والآخرۃ، اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، اور وہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 رنگ ہیں، واو کا معنی اور ہے، جاہدہ یہ اصل لفظ ہے، اور واو الف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے جس کا معنی سب نے کیا گیا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک، یہی لوگ، یرجون رحمت اللہ، سب امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، وہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح اپنے سبق کو دیکھ لیجئے۔ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ،
وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل تم کہو، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ، جنگ کرنا اس میں کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر عند اللہ، زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ الفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے بھی، ولا یزالون، اور وہ سب ہمیشہ، یقاتلونکم، لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، ومن یرتدد منکم عن دینہ، اور جو پلٹ جائے، مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں کہ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ جن سب نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور سب نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک، وہی، یرجون، سب امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اسلوب نمبر 2، تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ جو ہے وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، جو کالے رنگ کے اندر الفاظ ہوں گے وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو کے اندر استعمال جن کو کرتے رہتے ہیں۔ نیلے رنگ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ، اور جو سرخ رنگ کے اندر جن کو نئے یا مشکل الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، جنگ کرنا کیسا ہے اس میں۔ قل فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو نکالنا، منہ اس سے، اکبر عند اللہ، زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ الفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ انگیزی جو ہے یہ بڑا گناہ ہے قتل سے، ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، یعنی اگر یہ اتنا ان کے اندر فطور ہے کہ وہ فتنہ انگیزی اتنی کرتے ہیں کہ تمہارے دین سے پھیر دیں، یعنی ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی دین سے پھر جائیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا یہ خدشہ ظاہر کیا، پھر بعد میں جو دین سے پھر جاتا ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو پلٹ جائے تم میں سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پھر مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن ضرور آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔